یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر۔ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترک، اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 میں حصہ ملے گا۔ وإن كانت واحدة فلها النصف، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا۔ ظاہر بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا، تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی، آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی، وہ ایک الگ حصہ ہے، معاملہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بیٹا بیٹی، اور ایک ہے اوپر والد والدین، جب اب وہ بھی زندہ ہے، فوت ہوا ہے کوئی شخص، اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے، مما ترک ان کان لہ ولد، اگر اس کے اولاد ہے۔ ایک شخص لاولد مر گیا ہے اور بات ہوگی، اولاد ہے تو چھٹا یعنی 1/3 حصہ والدین کو چلا گیا، 2/3 جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا۔ فإن لم يكن له ولد، اور اگر اس کی اولاد ہے ہی نہیں، لاولد فوت ہو رہا ہے، وورثہ ابواہ، اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں، فلأمہ الثلث، تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3، وہ مرد کا باپ ماں سے عورت سے دگنا ہو جائے گا۔ فإن كان له إخوة، اور اگر اس کے بہن بھائی ہو، فلأمہ الثلث من بعد وصیۃ یوصی بہا أو دین، تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا، چھٹا حصہ رہ جائے گا ثلث کی بجائے، تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو رشتہ کو وراثت جا سکے گی اس کے، لیکن ساتھ فرما دیا من بعد وصیۃ یوصی بہا أو دین، وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے، اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے، پھر جو ہے وراثت ادا ہوگی۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا أو دین، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے، زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے، فریضۃ من اللہ، یعنی آدمی سمجھے میرے بوڑھے والدین ہیں، خام خواہ ان کے لیے حصہ کو رکھ دیا ہے، کھا پی چکے زندگی گزار چکے، اب وراثت تو ملنی چاہیے اولاد کو، بیٹا بیٹی کو نہیں، اللہ کا حکم مانو۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شوہر کا ہو جائے گا، باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا، لیکن شوہر کا نصف ہو گیا۔ فإن كان لهن ولد، اور اگر اس کی اولاد ہے، فلکم الربع مما ترکنا، پھر تمہارے لیے 1/4 حصہ ہوگا اس میں یہ جو اس نے چھوڑا ہے، باقی 3/4 اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا أو دین، اور یہ بھی ہوگا وصیت کی ایگزیکیوشن کے بعد، اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور جو کچھ تم چھوڑو، مرد شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے 1/4، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے کو اولاد نہیں ہے۔ فإن كان لكم ولد، اور اگر تمہارے اولاد ہے، فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا أو دین، تو پھر تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیۃ توصون بہا أو دین، اس وصیت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہارے ذمہ ہو ادا کرنے کے بعد۔ وإن كان رجل يورث کلالہ، اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا، اور امراتن، یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے۔ یہ کلالہ کون ہوتی ہے؟ جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو، میت ہے، فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے، تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے، وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ بہن بھائی ہیں، اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہی ہے کہ جو حقیقی اور عینی اور اللتی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے، لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے۔ عربوں میں اصل میں 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے، ایک عینی وہ ہے، باپ بھی وہی ہے، مشترک ماں بھی وہی ہے، جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں، ہمارے یہاں حقیقی بھائی حقیقی بہن، یعنی والدین دونوں مشترک ہیں۔ اللاتی، کہ باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں، لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے۔ حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کے ہاں سوتیلا وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہوں، ایک شخص کی اولاد تھی وہ فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے، اس سے بھی اولاد ہے، تو
تو ماں تو ایک ہے، اولاد دو ہیں، دو باپ سے ہیں، وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں. ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے وہ کلالہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ ایک تہائی میں حصے دار رہیں گے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہی دو شرطیں پھر ہیں، اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال علم والا ہے. اس کے علم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے. اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب مہین ہوگا، اہانت آمیز عذاب. اب جو میں نے عرض کیا تھا سیکس ڈسپلن، اسلامی معاشرے کی اب تطہیر شروع ہو رہی ہے. مکے میں تو ظاہر بات ہے مسلمان جب تک تھے تو غلبہ وہاں کفار کا تھا. اب یہاں مدینے میں اللہ نے مسلمانوں کو حیثیت دی ہے کہ اپنے معاملات کو سنوارنا شروع کریں، تو ایک ایک کر کے ان معاشرتی چیزوں کو اور ان سوشل پرابلمز کو ڈیل کیا جا رہا ہے. اب اگر کوئی سیکشول انارکی ہے، کوئی بدکاری معاشرے میں ہے، کیا کیا جائے، کیسے روک تھام؟ اس کے ابتدائی احکام یہ آ رہے ہیں. اس کے تکمیلی احکام جو ہے وہ سورہ نور میں آئیں گے چل کر، یہ تدریجاً. یہ سورہ نساء، پھر ہے سورہ نور، احزاب، پھر ہے سورہ نور، اور پھر ہے سورہ مائدہ. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کو کافی دور آگے رکھا ہے مصحف نے، اور یہاں پر سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ آ گئی ہے. ورنہ سورہ نساء، پھر سورہ احزاب، پھر سورہ نور، اور پھر سورہ مائدہ ہے. ترتیب یہ ہے. باقی اور بھی مدنی صورتیں درمیان میں ہیں، لیکن یہ چار بڑی بڑی صورتیں جو ہیں جن میں معاشرتی مسائل جو ہیں وہ تفصیل سے آئے ہیں، ان کی ترتیب یہ ہے. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو پھر گواہ بناؤ، گواہ لاؤ ان پر تم میں سے چار. اگر وہ گواہی دیں، فإن شہدوا، اگر گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے، فامسکوہن فی البیوت، تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو. حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے. یتوفاہن الموت، موت ان کو لے جائے، موت ان کا قصہ پار کرے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. وہ راستہ نکالنا ہے جو سزا کی پھر بعد میں نصاب آ گیا کہ اگر اس کو پھر سزا دے دی جائے، حد جاری کر دی جائے تو پھر آزاد ہو جائے گی. لیکن ابھی ابتدائی حکم ہے. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی لڑکیوں کا یا عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے تھیں لیکن ان کا بدکاری کا معاملہ کسی یہودی سے ہو گیا ہو یا کسی ایسے شخص سے ہو گیا جو ابھی مسلمان نہیں ہے. تو یہ ان کا یک طرفہ کہ ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون جس کا معاملہ ہے، لیکن دوسرا جو پہلو ہے، دوسرا جو اس عمل کا جو شریک ہے وہ غیر مسلم ہے. واللذین یاتیانہا منکم، اور اگر وہ دونوں تمہیں میں سے ہو، مرد بھی اور عورت بھی، فآذوہما، تو ان دونوں کو پھر اذیت دو، تکلیف دو، انہیں سزا دو. فإن تابا واصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان کو چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے. یہ بالکل ابتدائی احکام ہیں، اسی لیے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں آپ کو بہت سے اقوال مل جائیں گے، اس لیے کہ اصل میں تو یہ پھر آخر میں جا کر یہ سب منسوخ شمار ہوں گے جبکہ حدود آ گئی پوری کی پوری. جیسے کہ وصیت کا وہ حکم جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ ساقط ہو گیا جبکہ قانون وراثت آ گیا. اب وہ آیت آئی ہے کہ جو بہت بڑی حکمت کی آیت ہے، جس کا حوالہ اس سے پہلے بھی میں نے کبھی دیا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں. یعنی اگر ایمان اندر ہے تو کسی وقت ایسا تو ہو گیا کہ کوئی خارجی اثرات اتنے پوٹنٹ ہو گئے یا نفس کے اندر ہیجان ایسا ہو گیا کہ آدمی کنٹرول نہیں کر سکا، لیکن جیسے ہی اس کے بعد ہوش میں آئے گا اس پر شدید پچھتاوا، شدید ندامت طاری ہو جائے گی. تو اس کے لیے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات،
ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا کہ جو اپنی برائی حرکتیں کرتے رہیں، حرام خوریاں کرتے رہیں، زندگی بھر عیش لوٹاتے رہیں. وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. یہ توبہ نہیں ہے. وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی پر قیاس کر لیجیے جو مر بھی گئے کافر کفر کی حالت میں، ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو. یہ بھی اس عورتوں کے طبقے پر جو شدید ظلم ہوتا تھا، کیونکہ پالیگمی عام تھی، ایک شخص ہے فوت ہوا ہے، 4 ہے 5 بیویاں ہیں. اب فرض کیجئے کہ جو بیٹا ہے بڑا جو وارث بن گیا ہے، اب باقی اس کی حقیقی ماں تو ایک ہی ہے، باقی سوتیلی مائیں وہ ان کو وراثت میں لے لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی یہ، بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے، بغیر شادی اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے. یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود مہر لیتے تھے. اس طرح کے معاملات کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روک کے رکھو انہیں، تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے. اب نکاح کیا تھا اس وقت تو بڑے چاؤ تھے اور لاڈ تھے اور کیا کیا دے دیا تھا، اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں. انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کسی سے صریح جو ہے حرام کاری کا فعل سرزد ہو گیا، اس پر کچھ زیادتی کی جائے، اسے کچھ سزا دی جائے، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے فعذوہما، اس وقت تو اجازت ہے. اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا، خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اس سے اپنا مہر واپس لے لوں. وعاشروہن بالمعروف، دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، رہو سہو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، اچھے طریقے پر، نیکی اور راستی کے ساتھ. فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے وہ ناپسند ہو گئی ہے، انہیں پسند نہیں کرتے تم، تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو، درا حال ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا. پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے، طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے، اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں، کس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے، تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو، لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے. ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے. شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی. وہاں یہ ہے کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتے. جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے، اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے. اتاخذونہ بہتانا واسما مبینا، کیا تم لوگے وہ مہر واپس ان سے ناحق اور صریح گناہ کے طور پر؟ وکیف تاخذونہ، کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت دو، کیسے ان سے مال تم واپس لینا چاہتے ہو؟ وقد افضى بعضكم الى بعض، جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تمہارے مابین انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے. واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور وہ تم سے بہت گہرا قول و قرار لے چکی تھی. اب قول و قرار ہوتا ہے نکاح کے وقت، اس میں ذمہ داری لیتا ہے مرد، کوئی سے کوئی ایک وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اور جو تمہاری والد جو تمہارے آباء نے تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو. جو میں نے کہا تھا نا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال دیا یا بغیر نکاح کے ڈال دیا. یہ نکاح وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح مقت، بہت ہی برا نکاح ہے. یہ فطرت انسانی تو اباح کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا. یہاں قرآن مجید نے آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ سدباب کیا. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو. من النساء الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا. انہ کان فاحشۃ و مقتا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا. ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتہ داروں سے شادی نہیں کر سکتا. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نمبر 1. وبناتکم، تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں. وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے.
واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں کہ جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضاعی، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن، وربائکم اللاتی فی حجورکم، اور اگر وہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ربیبہ یا ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کوئی اولاد تھی، آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے، اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی، لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں، ربیب کہلاتے ہیں، ربیب اور ربیبہ، تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہیں اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو، اگر اس کے ساتھ تعلق زن و شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی، لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ جنسی تعلق ہو طلاق ہو جائے تو پھر اس ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن سے تم نے صحبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں، بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہویں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے صلب سے ہوں، اپنے صلبی بیٹے، منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اس بھی یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ غفور الرحیم، جو ہو گیا پہلے کا، اس کو تو گڑے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے، لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں۔ اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اور پھپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی۔ اب ہے وہ محرمات جو عارضی ہیں، والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہے آپ پر حرام ہے، ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے اس سے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی وہ حرمت ابدی اس نوع کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئی، بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی۔ محصنات حصن کہتے ہیں قلعے کو، جو قلعے میں ہے، پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہیں وہ اور شوہر والیاں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے۔ اب ظاہر بات ہے جنگ ہوئی ہے، وہ عورتیں جو ہے مشرک مردوں کی بیویاں ہیں، وہ لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں، تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرکوں کی، محصنات ہیں اس معنی میں، لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی کتاب ہے، حکم ہے، فرض ہے تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئیں کہ جن سے نکاح حرام ہوا، باقی کثیر تعداد، یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر، اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو، محسنین، نیت ہو گھر میں بسانے کی، قلعے میں لانے کی، غیر مسافرین، صرف مستی نکالنے کی نہیں، یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو، گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو، اس سے شادی کی جائے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں، فریضۃً وہ دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو، مقدرت نہ رکھتا ہو کہ مومن محسنہ عورتوں سے شادی کر سکے۔ اب محسن دو معنی میں آتا ہے، ایک خاندانی لڑکی، شریف لڑکی، خاندانی آزاد گھرانے کی کہ اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے، اور ایک شادی شدہ عورت کے جو ایک شوہر کے قلعے کے اندر ہے، ایک ہے خاندان کا قلعہ، خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے، سپورٹ حاصل ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ محسنہ ہے۔ اسی طرح وہ عورت کے جو شوہر کے گھر میں ہے، ایک قلعے میں ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کی حفاظت میں ہے، وہ بھی محسنہ ہے۔ پہلے تھا وہ دوسری معنی میں یعنی شادی شدہ، یہاں مراد ہے شریف زادیاں، آزاد مسلمان عورتیں۔ اب ظاہر بات ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا، اس حوالے سے کوئی بیچارہ مفلس ہے، نہیں دے سکتا ہے تو کیا کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو لونیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تمہاری مومن جو لونیاں ہوں، فَأَنكِحُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا إِيمَانِكُمْ، باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں، جس کے تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں
کی اجازت سے. اب ظاہر بات ہے وہ لونڈی ہے زید کی تو زید اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن یہاں اب ایک شخص اس سے اجازت لے رہا ہے کہ میں آپ کی اس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اگر اجازت دے دی اب زید کا تعلق منقطع ہو جائے گا. اب وہ اس لونڈی اس کی اس اعتبار سے اس کے کام میں نہیں آ سکتی، بلکہ وہ اب منقوہ ہو جائے گی ایک مسلمان کی. اس لیے بے اذن اہلہن. اور میں پیش نظر رکھیے کہ ایک معاشرہ تھا، بالفعل یہ شکلیں تھیں. یہ نہیں کہا جا رہا یہ شکلیں پیدا کرو. اصل بات کیا ہے کہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے تو اس میں کیا کیا صورتحال تھی، کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی تدریجاً. فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف. انہیں بھی ان کے جو مہر ہیں تھوڑے ہوں گے وہ دو، معروف طریقے پر دو. محصنات غیر مصافحات، ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا تو نیت ہونی چاہیے گھر میں بسانے کی، محض مستی نکالنے کی اور شہوت رانی کی وہ نیت نہ ہو. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں. یہ نہیں، کھلم کھلا نکاح ہو. معلوم ہو کہ فلاں کی لونڈی ہے، جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو جہل کا چچا تھا، ایک شریف انسان تھا، اس کی لونڈی تھی. پھر جب یہ یاسر آئے ہیں یمن سے اور آباد ہوئے مکے میں تو انہوں نے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اور ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی. ان سے پھر حضرت عمار ہوئے، عمار ابن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تین کا ایک کنبہ تھا. وہ شریف آدمی مر گیا تو پھر ابو جہل جو ہے اس کو اختیار ہو گیا ان پر. اس نے پھر جو پرسیکیوٹ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. اس خاندان کو بدترین جو ایذائیں دی گئی ہیں وہ اس خاندان کو دی گئی. فإذا أحسن، پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائے، فإن أتين بفاحشة، پھر اگر وہ کوئی غلط کام کرے، اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کرے، فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی کہ جو شادی شدوں کو دی جائے گی. اب یہ جو ہے چونکہ ابتدائی احکامات ہیں، ابھی تک تو رجم کا حکم آیا ہی نہیں ہے، ابھی تک 100 کوڑوں کا حکم بھی نہیں آیا ہے. ابھی تو یہ تھا آذوہما، تو کوئی بھی انہوں نے اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنا کچھ ہم ماریں گے. تو اس میں البتہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ لونڈی ہے منکوحہ، اس کو اگر سزا دینی ہے اسی طرح کے جرم کی تو اس کی سزا بھی آدھی ہوگی. اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے پروٹیکشن حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے، اور ایک اس بیچاری غریب اس کا لونڈی کا معاملہ اور ہے. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ رعایت بھی کہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو، یہ بھی تمہارے لیے، تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشہ ہو فتنے میں پڑنے کا، جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہو، کہ اگر ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو جائیں. ورنہ یہ کہ وان تصبروا، اگر تم صبر کرو تو چونکہ عام طور پر جو باندیاں تھیں ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں، تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تعفف کرو، اس میں بہتری ہے. وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں. اب چند بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. تو آدمی کی طبیعت ہے، فطرت ہے، یہ بات سے محسوس کرتا ہے. بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ 1970 میں تقریر سنی تھی، کرسمس گزاری تھی لندن میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لعنت ہے. خواہ ایک انسان کو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، رک نہیں سکا ہے، اب دل اس کا میلا ہو جائے گا، گلٹی کانشنس ہو جائے گا. گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھیڑ، سب حلال کرو چھٹی ہو جائے گی. تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں، اور یہ میں نے تقریر سنی 1970 میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اب اس میں دونوں طرف جائے گا، پہلے کے نیکوکار بھی تھے، پہلوں کے بدکار بھی تھے. نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو، صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر، تم پر عنایت فرمائے. وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، دوبارہ پھر وہ اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ. آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر، ایمانسیپیشن کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے، ویمن لب ہے، یہ سب کا سب در حقیقت ان حدود اور قیود کو توڑ کر اور سارا یہ جنسی جو ہے انارکی پھیلانے کا ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم یہ نہ سمجھو کہ بوجھ ڈال رہا اللہ تم پر، اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے. جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی، فساد ہوگا، گندگیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی، یہ سارا کچھ ہوگا. تو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہے. جہاں بہت اونچا پہلو ہے، روح ربانی پھونکی گئی ہے، وہاں یہ نقص بھی تو اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو ہے ضعف کے پہلو موجود ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے۔ یہ جوتا ہے 200 روپے کا ہے، آپ کو منظور ہے 200 دیجئے، جوتا لے لیجئے، یہ آپ کی باہمی رضامندی سے سودا ہے، وہ ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اس سیدھے سادے اور صحیح اور طریقے پر ایک ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع اس میں سے کمایا ہے، آپ نے محنت کی ہے، کہیں سے لائے ہیں، سٹور کیا ہے، دکان کا کرایہ دیا ہے، لیکن اس کو وہ گرج نہیں کرے گا۔ لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے تو اتنے کا لیا، اب یہ ہو گیا تم آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا، اور یا کوئی اور طریقے ہیں، مال ہڑپ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تمدن کی جڑ دو چیزوں پر ہے، احترام جان، احترام مال۔ میرے لیے آپ کا مال محترم ہے، آپ کی جان محترم ہے، میں اسے کوئی گدن نہ پہنچاؤں۔ آپ کے لیے میرا مال، میری جان، میرا جسم محترم ہے، اسے کوئی گدن نہ پہنچائے۔ اگر کہ یہ جنٹلمین ایگریمنٹ ہمارا چلتا ہے تب تو ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں، ایک ملک میں رہ سکتے ہیں، اور اس میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا۔ اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے، جان کا نہ مال کا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سکون کہاں سے آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا، چین کہاں سے آئے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، دو کام، چوری اور دھوکہ اور قتل نفس، ظلماً اور عدواناً، تعدی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا، تو اسے تو ہم جھونک دیں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام نوع انسانی کو جہنم میں جھونک دے گا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل۔ پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں، ان میں تقسیم ہے کبائر اور صغائر کی۔ بڑے بڑے گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا کبائر میں شامل ہوگا، جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا۔ ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں، آداب میں ہو جاتی ہیں، یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی ہے، ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے، فرائض کی پوری ادائیگی، محرمات سے اجتناب مطلق۔ اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نکیر کی جائے، نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے، نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفتگی کی جائے، بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ استغفار کرے بھی آدمی، اور یہی صغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے، تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہ صغائر ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ کبائر معاف نہیں ہوتے اس سے، نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا خود اعلان ہے قرآن میں، وہ کبائر نہیں صغائر ہیں۔ کبائر توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے، توبہ کرنی ہوگی۔ اور جو اکبر الکبائر ہے شرک، اس کے بارے میں تو 2 مرتبہ اس صورت میں آئے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ ہم پڑھیں گے بعد میں۔ لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے، مذہبی مزاج، پرورٹڈ، بس شدہ۔ جو کبائر ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، سود خوری ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے حرام خوری ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے، یہ پانچا تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے، اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، تمہاری داڑھی جو ہے شرعی نہیں ہے، اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں دس از پرورش، یہ مذہب کو بس کر دینے والی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس معاملے کو 3 جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو، اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو، سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے، پاک کرتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے۔
جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ داشتے ہیں وہ خود بخود بھی دھلتی رہتی ہیں. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر، جہاں کیا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا. یہ مضمون سورہ شورى میں بھی آیا ہے، پھر سورۃ النجم میں بھی ہے، 3 مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا. دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا اللہ نے، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، کسی کا قد اونچا ہے، کوئی ٹھیکنے قد کا ہے، لوگ اس پر ہنستے ہیں، یا کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. اب عورت اپنے اندر ہی اندر کڑتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ یا کوئی بدصورت انسان ہے، ٹھننا ہے کسی اور اعتبار سے، دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے، تو اب اس کے اوپر کوڑنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر و شکر کرنا چاہیے. اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے، میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں، میں علم میں آگے بڑھ جاؤں، تو یہ چیزیں جو ہیں انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لے، بجائے اس کے کہ ایک نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے، کڑنا اور اندر ہی اندر جھڑتے رہنا، جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انہی کانفلکٹس کی وجہ سے، انہی فرسٹریشنز کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی لوز کر بیٹھتا ہے. تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. اب اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، اس میں آپ تمنا کریں، اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے. اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں، جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں، جیسا کہ میں نے بتایا ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، مساوات مرد و زن. اب یہ بھی ایک فضیلت ہے، کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی. یعنی جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے، بدیوں کا معاملہ ہے، خیرات کا معاملہ ہے، حسنات کا معاملہ ہے یا سیئات کا معاملہ ہے، اس میں بالکل ایکویلٹی ہے. مرد نے نیکی کمائی اس کے لیے، عورت نے نیکی کمائی اس کے لیے، اس میں برابری ہے. عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل جائے. اتنے مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی کے مقام پر کہ جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن، یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام، تو وہ عورتیں تھیں اور مرد ہوں گے بڑے بڑے، لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی، تسلیم و رضا کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے، اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے. یہ میرا شاکلہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، کل یعمل علی شاکلتہ، اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وسع جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے. اب اس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے کہ اور سے بھی کما سکتی ہیں. دیکھیے لکھا ہوا نصیب مما اکتسب، ان کے لیے حصہ ہے اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا. اچھا کمائی سے مراد یہ سمجھ لیجیے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ایسی ہے سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں جہاں کسب کا لفظ آیا ہے معاشی جد و جہد اور معاشی کمائی کے لیے. باقی پورے قرآن میں کسب آتا ہے اعمال کے لیے، کسب حسنات، کسب سیئات، بدیاں کمانا، بھلائیاں کمانا، کسب اس کے لیے. اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے، مما اکتسبنا نصیب. اگر تو ایک عورت نے کمائی کی ہے، تنخواہ 10,000 کی ہے، تو 10,000 میں سے 2,000 تو نہیں ملے گا اسے، باقی 8,000 شارٹ میں جائے گا. تو نصیب مما اکتسبنا نہیں ہے وہ. تو اگر کسی کے واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون، اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے، پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے، اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے، سطر کے، حجاب کے، وہ بھی ملحوظ رکھے ہوئے، ٹھیک ہے. تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی، اس کا حصہ تو نہیں ہوگا. اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں، کتنا خلوص سے نیت کتنا تھا، آداب کتنے ملحوظ رکھے. یہ ہم سورہ بقرہ میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا. تو یہاں پر یہ نیکی اور بدیوں کا تذکرہ ہے. یعنی جہاں تک مورل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہیں. ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر اس میں برابر ہے، مورل لا برابر ہے. لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے اس کے اعتبار سے فرق ہے. اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت ریکنسائل نہ کرے اور کرتی رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے تو فساد کا سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا وہ فساد کے نظر ہو جائے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو. اے اللہ تو نے مجھے اس معاملے میں کم رکھ دیا ہے، اے اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تو مجھے ہمت دے، میں ترقی کروں. تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے. اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتہ دار. والذین عقدت ایمانکم، ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، یا مدینے میں حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا.
ایک انصاری ایک مہاجر بھائی، تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے؟ نہیں، یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں، منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اپنی زندگی میں تم نے والذین عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی دوستی ہوئی ہے، فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو، یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو، کوئی ہبہ کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی، اپنی وراثت میں سے وصیت کرنا چاہو، یہ کر سکتے ہو۔ لیکن جو کہ قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے، لا وصیت لوارث، پھر وارث کے لیے کوئی وصیت بھی نہیں، اور وہ یہ کہ بہرحال وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔